اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مصائب و مشکلات میں مومن کا رویہ۔ اس کو ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں گے۔ انسان کو زندگی میں بے شمار مصائب و مشکلات اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی تکلیف سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، کوئی انسان کے بدن کو تکلیف دیتی ہے، کسی سے انسان مالی طور پر خسارے کا شکار ہوتا ہے، کسی سے اولاد کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور کوئی اس کے اہل خانہ اور شریک حیات کے بارے میں اس کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ غرض انسان کو ایک نہیں کئی پہلوؤں سے مصائب و تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جو شخص ان آزمائشوں پر صبر کرے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ البتہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا اور ان میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بلند ہمت لوگوں کا کام ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے امن و امان، صحت و سلامتی، جان و مال، آل و اولاد میں کمی کر کے اہل ایمان کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کے 157 تک میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اسی طرح اسی زمن میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران میں 186 میں، اے مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں صبر و خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مشکلات جھیلیں اور ہمارے لیے وہ کس طرح مثل راہ بنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی گراں بار ذمہ داریوں سے پہلی بار آگاہ کیا گیا تو اس راہ کی مشکلات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ہو گیا تھا جب ورقہ بن نوفل نے یہ کہتے ہوئے حسرت و افسوس کا اظہار کیا تھا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ ورقہ کی یہ بات واقعتاً سچ ثابت ہوئی۔ جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، اسی روز سے قوم کی نادانی اور سختیوں کا سلسلہ جو تھا وہ جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ روکی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھٹا اور تضحیک سے رسوا کرنے کی کوششیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قریش کی ان سختیوں کا ہدف بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اس سے واقف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث رکھوں گی میں ادھر 2472، مجھے اللہ کے معاملے میں اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اس قدر نہیں ڈرایا گیا۔ مجھے اللہ کے معاملے میں اس قدر اذیت سے دوچار کیا گیا، کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ میرے اوپر 30 دن رات ایسے بھی آتے رہے کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جس کو
जिसको कोई जानदार खा सके सिवाय इस मामूली शय के जो बिलाल अपने बगल में छुपाए हुए थे। जब अहले खाना से बेजार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल हबशी थे और उनके पास थोड़ा सा खाना था जो उन्होंने अपनी बगल में छुपाया हुआ था। ये उस ज़ात की कैफ़ियत है जिसको कुरान ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, इंसानियत का मोहसिन बनाया है, लोगों की हिदायत और निजात के लिए अपनी जान को हल्कान करने वाला बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे रवैये का सलूक का तज़किरा दिलों को मुंजमद कर देता है, मगर अक्ल व फ़रासत और ज़ुबान व बयान में इम्तियाज़ी शान रखने का दावा करने वाले अहले मक्का को तो देखिए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी चीरा-दस्तियों से महफूज ना रहे और उनके नज़दीक पाकीज़ा तरीन और सादिक व अमीन हैं। जो अहले मक्का खुद उनको सादिक व अमीन कहते हैं और वो भी उन पर ज़ुल्म कर रहे हैं। बात ज़ुबानी अज़ियत तक महदूद रहती तो तारीख़ इंसानियत के कातबों के लिए उसे नज़रअंदाज करना शायद मुमकिन हो जाता, मगर मामला अददी क़ुव्वत को बुरुए कार लाकर तलवार ज़नी और नीज़ा बाज़ी तक पहुँच गया। 13 बरस तक कुरैश मक्का की सख्तियों का हदफ बने रहे। बिला आखिर जब मज़लूमाना जज्बात से भरे दिल के साथ ये रहीम व करीम इंसान मक्का को खैरबाद कहते हैं और बेसरो समाने के आलम में मदीना चले जाते हैं तो ये कशमकश मुसल्ला फ़ौज मुसल्ला जंग की सूरत इख्तियार कर लेती है। फिर मामला जलाओ घिराओ तक महदूद नहीं रहता, उससे आगे बढ़ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया ज़िंदगी इसी कशमकश में गुजरती है। एक के बाद दूसरी आजमाइशें, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर यह सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। रब की किबरियाई का पैगाम लेकर जो शख्स भी आया उसके साथ दुश्मनी रवा रखी गई। इंसानी तारीख के गुज़श्ता दौर की शहादत भी यही है और माजी करीब और अहद रवां की गवाही भी यही है। इसी तरह आजमाया गया है और अब भी इसी तरह आजमाया जा रहा है। तारीख ने इन किरदारों के मसाई और मुश्किलात की जो तस्वीर कशी की है वो सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल है। आज के दाई और दायाना किरदारों को भी बैना इन्हीं हालात से साबिका है जो मज़कूरा बाला अफराद को था। यकीनन वो सब अपने अपने वक्त के लिए एक नमूना थे, लेकिन इन सब में बेहतरीन उसवा वही है जिसको कुरान मजीद ने बेहतरीन कहा है, यानी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। इन सतूर में इसी उसवा हसना से ऐसी चंद मिसालें हम पेश करेंगे जो एक तरफ एक मोमिन के लिए रोज़मर्रा मामलात और मसाइब और परेशानियों में नमूना है, दूसरी तरफ इनमें हक़ व बातिल की कशमकश में अहले हक़ के लिए रहनुमाई का सामान भी मौजूद है। आइए देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में मसाइब व मुश्किलात को किस तरह अपने लिए मददगार बनाया। सबसे पहले ये है कि अजर और इनाम की बशारत। अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब के वादे और गुनाहों पर बख्शिश की खुशखबरियाँ मोमिनों के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं। हज़रत अबू साद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है 2398। एक बार मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, सबसे ज़्यादा सख्त आज़माइशें किसकी होती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया की, फिर उनसे कम दर्जा लोगों की, फिर उनसे कम दर्जा लोगों की। आदमी की आज़माइशें उसकी दीनी कैफियत के मुताबिक होती हैं। अगर वो दीन में मजबूत हो तो आज़माइशें भी सख्त होती हैं, और अगर दीन में नर्म हो तो उसकी दीनी कैफियत के मुताबिक ही आज़माइशें होती हैं। बंदे पर आज़माइशों का सिलसिला जारी रहता है, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है वो ज़मीन पर चलता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। तो प्यारी बहनों, जो भी सख्तियाँ हम झेलेंगे तो उसका अजर ये इतना बड़ा है। मोमिन का ये ईमान है कि दीन की राह में पेश आने वाली मुश्किलात और तकलीफ को इस तरह बर्दाश्त करे, आजमाइश बना ले अपने लिए। किसी ने कहा है कि मोमिन की मिसाल उसको किसी आजमाइश में दुख पहुंचने की ऐसी है कि जैसे लोहे को आग में डालें तो लोहा साफ होके कुंदन बन जाता है। नंबर दूसरे दर्जे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मददगार किन चीज़ों को बनाते थे? दुआ और गिरिया-उज़ारी को। और हमें भी यही करना चाहिए अपने मकसद को हासिल करने और मुसीबतों तकलीफ़ों से बचने के लिए। दुआ सबसे मजबूत ज़रिया है, ये मोमिन का हथियार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी है कि वो अल्लाह से मदद और इस्ताअनत तलब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का मुकाम बयान करते हुए फरमाया, यही इबादत है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ में गफलत और तसाहुल से काम नहीं लेना चाहिए। जामे तिर्मिज़ी की एक और हदीस मैं आपके सामने रखूँगी।
3524۔ مصیبتوں تکلیفوں کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخصوص دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی معاملہ بڑا اہم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ بلند کرتے اور گڑ گڑا کر دعا کرنا مقصود ہوتا تو فرماتے یا حیو یا قیوم، اور ایک اور روایت میں ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصائب کے موقع پر دعا کے ذریعے ہی مدد چاہتے تھے اور نصرت طلب حاصل کرتے تھے۔ طائف سے واپسی پر غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں آج بھی رہنمائی دیتی ہیں ہمیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو گہرے زخم آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمن کے سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدمہ بھی اسی غزوے میں آپ کو پہنچا۔ اپنے زخموں اور چچا کی شہادت کے صدمے پر اتنی شدت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ بے ہوش ہی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک اور اندوہناک صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و توصیف بیان کی۔ بخاری کی ایک اور حدیث 2933 میں غزوہ احزاب کے موقع پر جب دشمن نے مسلمانوں کا محاصرہ سخت کر دیا تو اللہ کے رسول مشرکین کے خلاف دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا فرمائی۔ میں اس کا ترجمہ رکھوں گی آپ کے سامنے۔ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے کی قدرت رکھنے والے، ان لشکروں کو شکست سے دوچار کر دے۔ اے اللہ، ان کو شکست دے دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ دو عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ انسانی عقل ذہانت و فطانت کی کتنی ہی بلندیاں کیوں نہ سر کر لے، بہرحال وہ متزلزل ہونے سے مبرہ ہیں۔ مومن پر ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب وہ تفکر و تدبر سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے سامنے دست و دعا دراز کرے۔ پھر ادھر دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آتے ہیں اور دعا کے الفاظ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ نمبر تیسرے درجے پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کہ امید و یقین سے سرشار ہونا چاہیے ہمیں۔ مسلمانوں کے شایان شان نہیں کہ آزمائش و مصائب میں شدت آ جائے، اسلام اور مسلمانوں پر پے در پے حملے ہونے لگے تو حالات کی اصلاح اور تبدیلی سے مایوسی اور ناکامی اس کے دل میں راہ پالے۔ راہ خدا پر چلنے اور لوگوں کو اس طرف بلانے کی جد و جہد جس قدر تکلیف دہ اور صبر آزما تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی حیثیت سے تو اس کا کامل ادراک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل موقع پر جس عزم و استقلال اور پامردی و ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کی کامیابی اور اسلام کی سربلندی کا یہ یقین اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں جاگزین کرتے تھے، جو ہمارے لیے بھی مثل راہ ہے۔ مشرق و مغرب تک ان کا پیغام پہنچ جانے کی نوید سناتے تھے، مصائب و مشکلات کا جوان مردی اور جرت مندی سے مقابلہ کرنے کا درس دیتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں راہ دعوت کی سنگینی سے آگاہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کامیابی کا یقین بھی دلایا اور فرمایا، بخاری کی حدیث ہے 3612، تم سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ آدمی کو پکڑا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اسے اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اس کے سر کے اوپر رکھ کر اسے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکی۔ لوہے کی کنگھی سے اس کی ہڈیوں سے گوشت نوچا جاتا، لیکن یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے ہٹا نہ سکی۔ اللہ کی قسم، اللہ اس معاملے کو مکمل کر کے چھوڑے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا، اے اللہ، اور اسے اللہ کے سوا اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیے کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا، اور تم جلد بازی میں پڑ گئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے۔ دعوت دین اور اسلامی تحریک کے کارکنان اور قائدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نبوی حکمت عملی کا دامن نہ چھوڑیں۔ مایوسی، پست ہمتی، بزدلی اور بد دلی پھیلانے کے بجائے دلوں کو امید اور یقین سے سرشار کریں۔ چوتھا کام جو کرنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ ہے عزم و استقلال اور ثابت قدمی۔ مصائب و مشکلات اور آزمائش کے مراحل میں مومن وسائل کے محدود ہونے اور کمزور ہونے کے باوجود گھبرایا نہیں کرتا، وہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے راہ خدا میں صبر و استقامت دکھاتا ہے۔ حق کی سربلندی کے لیے خواہ کیسے بھی حالات ہوں
وہ عزم و استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک میں غزوہ احد، غزوہ حنین کے معرکے اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں کافی ہمت اور ڈھارس ملتی ہے۔ غزوہ احد میں کفار نے پلٹ کر حملہ کیا تو اس کی شدت سے اس قدر تھی کہ بڑے بڑے جوان مرد اور جری مسلمانوں کے لیے بھی میدان میں پاؤں جمانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پیچھے تشریف فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آزمائشوں کا یہ نازک ترین موقع تھا۔ اس معرکے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابی رہ گئے۔ ایک تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بن عبید اللہ اور دوسرے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ثابت قدمی سے اپنی جگہ پر موجود تھے اور بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت آواز دے کر بلانا اپنے بارے میں مشرکین کو خبر دینے کے مترادف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ایسا کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے گرد جمع کر لیا اور مسلمان بالآخر دشمن کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے ہمت، یہ ہے حوصلہ۔ کچھ ایسی صورتحال غزوہ حنین میں بھی پیش آئی۔ جو ہی مسلمانوں نے طلوع فجر سے پہلے وادی میں قدم رکھا تو گھات میں بیٹھے دشمن نے اچانک ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ پھر یکدم جتھوں کے جتھے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان سنبھل نہ سکے، ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ پسپائی اور فرار کا عالم یہ تھا کہ ابو سفیان نے یہ دیکھ کر کہا کہ اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہیں رکے گی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا اور اپنے کھچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ثبات و استقلال کا عالم دید نہیں تھا۔ 5ویں نمبر پر آپ رکھتے تھے مشورہ اور رائے۔ مشاورت اگر شرعی طور پر مطلوب اور لازم وہ تو مشکل موقع پر یہ انتہائی لازم ہے کہ مشورے کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ معاملات کا فیصلہ کرنے میں شخصیات جو اپنی رائے دیں وہ صحیح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ حکم دیا کہ اے اہل ایمان، یہ ہے آل عمران کی آیت نمبر 159، اہل ایمان سے مشورہ کر لیا کرو اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ جس بات کا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حق ادا نہ کریں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل موقع اور دشوار کٹھن صورتحال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ بعض مواقع پر لوگوں کی متفقہ رائے کو اپنی رائے پر ترجیح بھی دی۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کا حکم اور اختیار صرف انہی امور میں ہے جن کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ خالصتاً وہ دنیاوی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے تھے وہ تو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کرتے تھے، لیکن دنیاوی معاملات کچھ ایسے ہوتے تھے جیسے جنگ کے میدان میں اس طرح مشورے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے اور پھر ترجیح بھی دیتے تھے ان مشوروں کو۔ اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مدینہ کے مسلمان قسم پرسی، بے سر و سامانی اور بہت سے مسائل سے دوچار تھے۔ ایسے میں جنگ کا مسلط ہو جانا، جبکہ بڑی تعداد میں لشکر کی آمد تھی، دشمن بہت زیادہ تعداد میں تھے، زندگی موت کا سوال تھا۔ اس نازک مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، مختلف مراحل پر رائل مدینہ سے باہر نکل کر دفاع کا فیصلہ کیا۔ میدان بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو بدر کے قریب ترین چشمے پر ٹھہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی اور فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ یہ مشورہ حضرت حباب بن منظر نے دیا تھا کہ ہم اپنا پڑاؤ جو ہے دشمن کے قریب ترین چشمے پر رکھتے ہیں تاکہ ہمیں حملہ کرنے میں آسانی ہو اور ہم جلد حملہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور ان کے مشورے کو پذیرائی دی۔
پذیرائی دی۔ اچھا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ اسوہ رسول میں اس حوالے سے بہت سی اور بھی مثالیں ہیں۔ چھٹا کام جو ہم نے بھی کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہے کہ حسن ظن رکھنا۔ دشمنان دین کا ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اہل دین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، اسلام مسلمان کے بارے میں طرح طرح کی غلط باتیں مشہور کر دیتے ہیں۔ دین اور اہل دین کے لیے لمحات بڑے نازک اور خطرناک ہوتے ہیں، خصوصاً اسلامی عناصر کے لیے جو مسلمانوں کی بیداری اور اسلام کی احیا کے لیے کام کر رہے ہوں۔ اب یہ ہمارے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو غور کریں اور عمل کریں۔ احیاء اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار مواقع ہیں جب دشمن اپنے ان عزائم کو مسلمانوں کے خلاف کامیاب بناتا دکھائی دیتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر دشمن جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ انتہائی گھٹیا اور رقیق بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلامی قیادت کے لیے بھی اور کارکنان دعوت کے لیے بھی انتہائی ہوش مندی اور احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عہد حاضر میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ہمارے روزانہ کے مطالعے اور مشاہدے میں آتی ہیں۔ اس معاملے میں دشمن یہاں تک بھی کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ذاتیات کو ہدف بنا کر ان کے اخلاق و کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ مگر دشمن یہاں بھی وار کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تہمت لگا دی، چونکہ یہ افواہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے اہل ایمان سے یہ کہا کہ جب تمہیں خانہ نبوت کی پاک دامنی کے بارے میں شک نہیں تھا تو تم نے یہ خبر سنتے ہی فوراً کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان عظیم ہے؟ بدگمانی سے اجتناب اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں محتاط گفتگو ہی دراصل کسی اجتماعیت کو مستحکم رکھنے کا باعث ہوتی ہے، اور محض افواہوں پر کارروائیاں ہونے لگیں تو بھی یہ شرازہ متحد نہیں رہ سکتا، اور اگر حقیقی خامیوں کو نظر انداز کیا جاتا رہے تب بھی مخلصین کی رفاقت کو تادیر شکوک و شبہات سے بچایا نہیں جا سکتا۔ ساتواں کام جو ہمیں کرنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہمیں ملتا ہے زندگی سے، صبر کا طویل سفر ہے۔ بعض لوگ صبر کو ایک منفی رویہ سمجھتے ہیں اور کمزوری، بے بسی اور ذلت و خواری کے ساتھ غلط ملت کر دیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر تو قابل تعریف اور صاف اور مثبت رویوں کا نام ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ دشمنان دین ہی نہیں بلکہ اپنے بھائی بندوں کی طرف سے بھی ایک دائی جو ذہنی اور جسمانی تکلیفیں اٹھائے، ان پر بددلی، کم ہمتی، جزا اور فضا کا شکار نہ ہو۔ ثابت قدمی صبر لازم و ملزوم ہے۔ اگر دائی صبر سے کام لے گا تو وہ ثابت قدم رہے گا۔ صبر کا دامن جو ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ اپنے نفس سے جہاد پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے، دوسروں سے جہاد پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ مشقتوں مصیبتوں کے جھیلنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، باطل سے ٹکرانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعوت حق کے راستے کی طویل مسافت بھی صبر کی ہی متقاضی ہے۔ اس راہ کی تکلیف دہ نشیب و فراز بھی صبر ہی سے طے ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی داعیانہ زندگی صبر کی ایک دردناک داستان ہے۔ دیکھیے وہ شخص جو اپنی قوم سے صادق و امین کا لقب پا چکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قوم اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہو، اور وہ جب کائنات کی عظیم ترین صداقت قوم کے سامنے پیش کرے اپنی سچائی کو، اور قوم اس کو جھٹلا دے، تو اس سے بڑی تکلیف دہ بات اور کیا ہوگی؟ معزز و محترم اور کعبہ کا متولی قبیلہ محض اس بنا پر 3 سال کے لیے شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا کہ اس کے ایک فرد نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی واقعہ ہے کہ 3 برس تک ان لوگوں کو انسانی ضروریات کی اشیاء فراہم نہ ہونے دی جائیں اور انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جائے؟ کیا اس سے بڑی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے کہ کعبہ کے حدود حرم کے اندر تو جانوں پر محفوظ مامون ہو، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی آزادانہ عبادت کی اجازت ہی نہ ہو، جہاں ہر کوئی آزاد ہے، اور ان پر گندی اوجڑی پھینکی جائے، ان کا گلا دبا دیا جائے، ان سے بد کلامی کی جائے؟ یا یہ نہایت تکلیف دہ عمل نہیں کہ حقیقی چچا کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے نکاح سے خارج کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیں، اور وجہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین ہو
کیا دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ نہیں کہ قوم کے معزز محترم قبیلے کا پاک دامن چشم و چراغ زندگی کا ایک حصہ مکہ میں گزارنے کے بعد اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اور انتہا یہ ہو کہ دوسری جگہ پہنچ کر بھی اس کو سکون سے نہ رہنے دیا جائے بلکہ مسلسل 10 برس جنگوں میں مصروف رکھا جائے۔ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں؟ اور اس واقعے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے الفاظ بھی سب کو یاد ہونے چاہیے کہ نہیں اے اللہ، نہیں، انہیں تباہ نہ کرنا، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے کوئی تیرا نام لیوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں سے لبریز ہے۔ ان تمام لمحات میں صبر آپ کا اوڑھنا بچھونا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے اس بیان کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 34، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہیں انہوں نے صبر کیا ہے، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ ہر حال میں دعوت دعوت دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفین کی طرف سے تحقیر اور تضحیک کی ایک کھلی جنگ کا سامنا کیا، قتل و تعذیب سے دوچار ہوئے، ہجرت کے عمل سے گزرے، مال و اسباب سے محروم ہوئے، غرض کوئی ایسی تکلیف باقی نہیں رہ گئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ عہد حاضر کی میڈیا یلغاروں، ابلاغی ہتھ کنڈوں جیسے حربے خوب آزمائے گئے، اسلام اور مسلمانوں کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے مضحکہ خیز استدلال اور اوچھے نقطۂ نظر پیش کیے گئے، الزام عائد کرتے وقت عقل و منطق کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولنے والا، مجنون، پاگل، دیوانہ اور جادوگر نعوذ باللہ کہا گیا۔ معاملہ اس ابلاغی مہم جوئی تک ہی رہتا تب بھی کچھ کم تکلیف دہ ہوتا، لیکن مخالفین نے عداوت کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی دھمکی تک دے ڈالی۔ پھر معاملے کی نزاکت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا عملی منصوبہ مشرکین مکہ کی مجلس میں منظور ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے محفوظ رکھا۔ اس سارے عرصے میں دشمن اپنا کام کرتا ہے اور دائی اپنا۔ دشمن نے اپنے ہتھ کنڈے آزمائے اور دائی نے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور ان مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر قوم کی مجلسوں میں جا کر اور ایک ایک فرد کو مل کر اپنی دعوت پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راستے کی ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے محو سفر رہے، اور دائی کے لیے شایان شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے عزم کو شکستہ نہ ہونے دے اور دعوت دین جن قربانیوں کو مطالبہ کرتی ہے ان کو پیش کر کے حمیت فی الدعوت کی لاج رکھے۔ یہ بات داعیان دین کے لیے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے کہ دعوت اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک اس کی راہ میں روحوں کو گھلا نہ دیا جائے۔ دعوت کی نصرت و تائید کے لیے عزم کی شدت سے بڑھ کر کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ قوت صرف کیے بغیر اور قربانیاں دیے بغیر دعوت نظریات و خیالات تک محدود ہوگی، جو کتابوں پر رقم ہوگی اور مقررین کی تقریروں میں موجود ہوگی بس، مگر ایسی دعوت کوئی تبدیلی اور انقلاب نہیں لا سکتی۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم و جان سے لے کر دنیاوی ساز و سامان تک ہر چیز اسلام کے اوپر نچھاور کر دی، جس کے نتیجے میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ آج بھی انقلاب کی منزل اسی طریقے سے قریب ہو سکتی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے اوپر اپلائی کریں، اسی طرح کہ ہم عزم کے ساتھ اپنی دعوت کو آگے بڑھائیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں ادھر اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر